اسرائیل نے ایران کے ان حملوں کا بدلہ لینے کی بات کہی ہے اور وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ایران نے ایک بڑی غلطی کی ہے جس کی قیمت اسے ادا کرنی پڑے گی۔ نیتنیاہو کہہ رہے تھے کہ ایران کی قیادت کو دشمن کے خلاف ہمارے دفاع کے عہد کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے ضوابط پر عمل کریں گے اور ہم ہر اس شخص پر حملہ کریں گے جو ہم پر حملہ کرے گا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ 50 سال میں پہلی بار ہمیں مشرق وسطیٰ کا چہرہ بدلنے کا موقع ملا ہے۔ اسرائیل ایران کو جواب کب دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے یہ تو ابھی نہیں معلوم، لیکن اسے امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کی بیکنگ ہے اور یہی اس کی طاقت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور کہا کہ ایران کی میزائل ناکام اور بے اثر بنانے کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ پلاننگ ہے۔ ان میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے میں برطانیہ نے بھی مدد کی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کہا کہ برطانیہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اس کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل نے ابھی ایران کو جواب نہیں دیا ہے، لیکن اس نے بیروت میں نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کیا کرے گا؟ ایران نے گزشتہ روز کے حملوں کو قانونی اور جائز رد عمل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اسرائیل اس پر حملے کرے گا تو وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایران یا تو براہ راست میزائل سے حملے کر سکتا ہے یا عراق، یمن، لبنان اور شام میں اپنے اتحادیوں اور پراکسیز کے ذریعے حملے کرا سکتا ہے۔ ایران ایک لمبے وقت سے حزب اللہ کو فوجی تربیت اور فنڈز دے رہا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کا ساتھ دے، حالانکہ لبنان میں جاری جنگ صورتحال کو پیچیدہ کر دیتی ہے۔ امریکہ ماضی میں یہ کہہ چکا ہے کہ ایران مبینہ طور پر حزب اللہ کو سالانہ $700 ملین دیتا ہے۔ اسرائیل نے 10 برسوں میں اپنے دفاع کے نظام، جسے آئرن ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنا ایڈوانس کر لیا ہے کہ اس کے لیے راکٹس اور بیلسٹک میزائلوں کے حملوں کا پتہ کرنا بے حد آسان ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی انٹیلیجنس اس کے کام کو اور آسان بنا دیتی ہے۔ ایران بدلے کی بات کرتا ہے لیکن اس کی فوجی قوت اسرائیل کے سامنے بہت کم ہے، اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو امریکہ اس لڑائی میں شامل ہو سکتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔